موجود ہیں حیدر علی. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ کلاس 8 میں. اچھا 8 میں پڑھتے ہیں آپ. چلیں آپ اپنی اسپیچ جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کیجئے، پھر میں آپ سے باتیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. معزز سامعین السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے 5 اکتوبر، اساتذہ کا عالمی دن. 5 اکتوبر کو منایا جانے والا دن اساتذہ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. استاد ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے. جس طرح کوئی بھی مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح کوئی بھی قوم استاد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے. معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اسی طرح ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں. حضرت علی کے اس فرمان سے استاد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. استاد ایک نایاب جوہر ہوتا ہے جو خود بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ڈاکٹر تو نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر ان کی وجہ سے ہوتا ہے، جو انجینئر تو نہیں ہوتا لیکن انجینئر ان کی وجہ سے ہوتا ہے. جی ہاں سامعین، میں اسی استاد کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں آپ سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں. ایک مشہور واقعہ ہے جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو انگریز قوم نے سر کا خطاب دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور خطاب قبول کرنے کی شرط رکھی کہ ان کے استاد کو بھی خطاب سے نوازا جائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، پھر وہی ماں اپنے لخت جگر کو استاد کے حوالے کر دیتی ہے، اور وہی استاد اس بچے کے لیے پوری دنیا کو درسگاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے. اگر باپ بچے کو زمین پہ قدم رکھنا سکھاتا ہے تو استاد اسے دنیا میں آگے بڑھنا سکھاتا ہے. ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو دوسروں کو خود سے آگے نکلتا دیکھنا چاہتے ہیں، جن میں سر فہرست ہمارے والدین ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے استاذہ کرام جو اپنے طلباء کی کامیابی کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. استاد ایک سیڑھی کی مانند ہوتا ہے جو خود تو ایک ہی جگہ کھڑی رہتی ہے لیکن اپنے اوپر سوار ہونے والے کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. دنیا کے کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں، فوجی، ڈاکٹر، انجینئر، استاد کے بغیر کسی بھی شعبے میں نہیں جایا جا سکتا. استاد یہ قوموں کے ہموار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہموار ہمارے، انہی سے ہے افراد و ذیابار ہمارے. آج 5 اکتوبر کو ہم سب مل کر دنیا بھر کے استاذہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمیں استاذہ کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہستی ہوتے ہیں جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتے ہیں، اور ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور زندگی کے ہر ایک دن کو ان کا عالمی دن سمجھ کر منایا جائے اور ان کی عزت کی جائے. جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو. شکریہ. جی بالکل، بہت ہی خوبصورت انداز. علی حیدر ہیں ہمارے ساتھ. اچھا علی حیدر، یہ بتائیے کہ آپ کو کافی سارے ٹیچرز پڑھاتے ہیں، آپ کس کلاس میں ہیں؟ میں کلاس 8 میں. اچھا تھوڑا آگے ہو جائیں اب. تو یہ بتائیں مجھے کہ آپ کو کافی سارے ٹیچرز پڑھاتے ہوں گے، ان میں سب سے فیوریٹ ٹیچر آپ کے کون سے ہیں؟ میم کشمالہ. اچھا، اور یہ پیاری سی اسپیچ آپ نے کنہوں نے تیار کروائی؟ میری میم نے کروائی، اس کے بعد میرے ابو نے کروائی. اچھا، ابو نے آپ کو ہیلپ کی تھی. اور یہ بتائیں کہ آپ اگر اپنی میم کو فرسٹ نمبر دے رہے ہیں کہ جتنے ٹیچرز آپ کو 7-8 ٹیچرز کم و بیش پڑھاتے ہوں گے ان میں پہلا نمبر ان کا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ مجھے میتھ بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ ہمیں میتھ پڑھاتی ہیں اور وہ اس انداز سے پڑھاتی ہیں کہ ہمیں سب کچھ ان کے سمجھ آتی ہے. اچھا، اور آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میں فیوچر میں فوجی بننا چاہتا ہوں. صرف فوجی بننا چاہتے ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہو گیا. چلیں، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی خوبصورت اسپیچ کی.